دنیا کی تاریخ میں بہت سی قومیں ایسی گزری ہیں جو اپنی طاقت، ترقی اور ظاہری شان و شوکت پر غرور کرتی رہیں، مگر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کیا تو انجام کار ہلاکت ان کا مقدر بنی۔ انہی اقوام میں ایک نمایاں نام قوم سمود کا ہے۔ یہ وہ قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، مگر انہوں نے شکر کے بجائے سرکشی، تکبر اور نافرمانی کا راستہ اختیار کیا۔ قوم سمود کی طرف اللہ نے اپنے نبی حضرت صالح کو بھیجا، مگر قوم نے حق کو جھٹلایا اور آخرکار دردناک عذاب کا شکار ہوئی۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد وجود میں آئی۔ قرآن مجید کے مطابق قوم عاد کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمود کو زمین میں بسایا۔ یہ لوگ عرب کے شمالی علاقے میں آباد تھے، جسے آج مدائن صالح یا الحجر کہا جاتا ہے، جو موجودہ سعودی عرب میں واقع ہے۔ قوم سمود جسمانی طور پر مضبوط، ذہنی طور پر چالاک اور فنی تعمیر میں بے مثال تھی۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر شاندار مکانات بناتے تھے۔ ان کی بستیوں میں مضبوط قلعے، خوبصورت رہائش گاہیں اور محفوظ شہر شامل تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو بڑے اطمینان سے۔ قوم ثمود کو سرسبز و شاداب وادیاں، چشمے، باغات، کھجوریں اور فصلیں عطا کی گئیں۔ ان کے پاس معاشی خوشحالی، امن اور طاقت سب کچھ تھا، مگر یہ نعمتیں ان کے لیے شکر کا ذریعہ بننے کے بجائے غرور کا سبب بن گئیں۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم ناقابل شکست ہیں، ہمیں کوئی عذاب نہیں آ سکتا، ہماری عقل اور طاقت ہی ہمارا خدا ہے۔ یہی غرور ان کی تباہی کی بنیاد بنا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک نیک، سچے اور امانت دار شخص کو نبی بنا کر بھیجا، جن کا نام حضرت صالح علیہ السلام تھا۔ آپ نے قوم کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ شرک چھوڑ دو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، ظلم، فخر اور سرکشی سے باز آ جاؤ۔ قوم سمود کے سردار اور طاقتور لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت سے ناخوش ہوئے۔ انہوں نے کہا، کیا ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں؟ کیا ایک انسان ہماری رہنمائی کرے گا؟ اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ یہی رویہ ہر نافرمان قوم کا رہا ہے کہ وہ حق کو ماننے کے بجائے معجزات کا مطالبہ کرتی ہے۔ قوم سمود کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم معجزہ ظاہر فرمایا۔ ایک خاص چٹان سے اللہ کی نشانی کے طور پر ایک اونٹنی ظاہر ہوئی۔ حضرت صالح نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے مت چھیڑنا، اس کے لیے پانی کا ایک دن مقرر ہے اور تمہارے لیے ایک دن۔ یہ اونٹنی ایک دن پورے شہر کا پانی پی لیتی، دوسرے دن اس کا دودھ پوری قوم کے لیے کافی ہوتا۔ یہ کھلا معجزہ تھا، مگر اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہ لائے۔ قوم سمود کے سرداروں نے ایک سازش تیار کی۔ انہوں نے ایک بدبخت شخص کو آمادہ کیا جس نے اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ یہ کھلی نافرمانی اور اللہ کے حکم کی صریح خلاف ورزی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اب تم 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ 3 دن پورے ہونے کے بعد ایک خوفناک عذاب نازل ہوا۔ زلزلہ، چیخ، الصیحہ، زمین کا ہل جانا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، پھر ایک ہولناک چیخ نے انہیں آ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اللہ کے حکم سے پہلے ہی اس بستی سے نکل گئے اور محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے نبیوں اور ایمان والوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ قوم سمود کی کہانی ہمیں کئی عظیم سبق دیتی ہے۔ طاقت اور ترقی اللہ کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ غرور انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں کا انکار ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ نبیوں کی نافرمانی دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان ہے۔ آج کا انسان بھی اگر سائنس اور طاقت پر غرور کرے، اللہ کو بھول جائے، حق کو جھٹلائے تو انجام مختلف نہیں ہوگا۔ قوم سمود کی ویران بستیاں آج بھی انسان کو خاموشی سے یہی پیغام دیتی ہیں، ہم تھے مگر نافرمانی نے ہمیں مٹا دیا۔